بقرعید آ گئی ہے اور بکرا لے کر کے گھومنا گھمانا، اس کی قیمتیں بتانا، یہ نقصان کتنا ہے اس کا بتا دے رہا ہوں آپ کو. یہ ہر فرد اپنے ذہن میں اس کو بٹھا لے. یہ اس طرح نہ ہو جائے کہ حدیث پاک کا ایک مفہوم ملتا ہے، ایک شہید اور ایک جو ہے کہ عالم، ایک غنی شخص کو، یہ تینوں نے اپنے اپنے کام کو مکمل اس کے حق کے ساتھ انجام دیا تھا. یعنی شہید نے اپنی جان دے دی، اور جب رب العالمین کی بارگاہ میں سوال ہوگا، پروردگار پوچھے گا تو نے میرے لیے کیا کیا؟ تو میں نے تیرے لیے جان دی پروردگار. اللہ میں نے تیرے لیے جان ہی دے دی. اللہ فرمائے گا تو جھوٹا ہے، تو نے اس لیے جان دی تھی تاکہ لوگ تجھے بہادر کہیں، تو تجھے بہادر کہہ دیا گیا. یہاں تیرا کوئی عمل نہیں قبول ہے، اس کو فرشتے گھسیٹ کر جہنم میں لے جائیں گے. اسی طرح عالم کے ساتھ ہوگا، اس سے پوچھا جائے گا تو نے میرے دین کے لیے کیا کیا، میرے لیے کیا کہ تم کو میں نے علم دیا. کہے گا پروردگار میں نے تیرے دین کی تبلیغ کی، جہاں جہاں تیرے دین کو ضرورت پڑی میں نے اپنے گفتگو سے لوگوں کو مطمئن کرنے کی کوشش کی، تبلیغ کی، سب کچھ. وہ اپنے حال سے اقرار کرے گا. اللہ فرمائے گا تو جھوٹا ہے، تو نے یہ سب کچھ اس لیے کیا تھا تاکہ لوگ تجھے بڑا عالم کہیں، تو دنیا میں تجھے عالم کہہ دیا گیا ہے. اب یہاں تیرا کوئی حصہ نہیں ہے، اس کو بھی فرشتے گھسیٹ کر جہنم میں لے جائیں گے. اسی طرح سخی اور مالدار کو اللہ اس سے پوچھے گا، اپنی نعمتیں گنوائے گا، پھر پوچھے گا تو نے کیا کیا؟ کہے گا میں نے تیرے دین کی جہاں ضرورت پڑی ہے میں نے تیرے دین کے لیے خرچ کیا ہے. پروردگار کہے گا تو بھی جھوٹا ہے، تو نے یہ سب اس لیے کیا تھا تاکہ لوگ تجھے سخی اور مالدار کہیں. یہ سب کچھ تجھے کہہ دیا گیا ہے، اب تیرا یہاں کوئی حصہ نہیں ہے. اس طرح سے تینوں کو فرشتوں کو حکم ہو جائے گا، فرشتے ان تینوں کو گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیں گے. اب بتائیے، جان کا نذرانہ پیش کر دیا بندے نے، کسی نے مال کا نذرانہ پیش کر دیا، کسی نے علم کا نذرانہ پیش کیا، مگر قبول اس لیے نہیں ہوا کہ دکھاوا تھا ان کے اندر، ریاکاری تھی. تو اسی طرح قربانی بھی چل رہی ہے. بہت لوگوں کو اس میں بہت زیادہ کہہ لیجیے کہ چل مچی ہوتی ہے کہ بس بکرا لائیں اور سب کو گھوم کے بتائیں یہ اتنے کا ہے، ہمارا اتنے کا ہے، یہ اتنا کا ہے، اتنے کا خرید کے لائے ہیں، اتنے کا پڑا ہے. زبردست کوئی پوچھ بھی نہیں رہا ہے، اس کے بعد بھی بتاتے پھرتے. مقصد اگر یہ ہے دل میں کہ لوگ تمہاری شان و شوکت کو پہچانے، تمہارے رتبے کو پہچانے کہ تم نے بڑا مہنگا بکرا خریدا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی نیتوں کا بڑا اعتبار ہے. ہاں وہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کے ایسا خون نہیں پہنچتا، ایسا گوشت نہیں پہنچتا، آپ کی نیتیں پہنچتی ہیں. اگر نیت اچھی نہیں ہے تو بکرا 25,000 کا ہو یا 50,000 کا ہو، نہ آپ کی قربانی قبول ہوگی رب العالمین کی بارگاہ میں، نہ آپ کا بکرا قبول ہوگا، کچھ نہیں قبول ہوگا. اس لیے اس سے بچنے کی بھرپور کوشش کریے گا اور اس کو چھپا کے رکھیے گا. یہ عمل چھپا کر رکھنے والا ہے. آپ نے بکرا کتنے کا لایا، کہاں سے لایا اور کتنے کا پڑ گئے، ضرورت نہیں بتانے کی لوگوں کو. اب آج دیکھیں بقرعید کا جو پہلا عشرہ ہے بقرعید کا، اس کے متعلق تھوڑی سی بات آپ سماعت کر لیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی زمانہ ایسا نہیں جس میں اللہ تعالیٰ کو اپنی عبادت بقرعید کے پہلے عشرے کی عبادت سے زیادہ پیاری ہو، کیونکہ اس زمانے کے ہر دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر ہوتا ہے، اور اس کی ہر رات کا قیام شب قدر کے قیام کے برابر ہوتا ہے. سبحان اللہ. ایک اور حدیث سن لیں آپ، کتنی فضیلت ہے، سن لیں بس. یہ پہلے عشرے کی ایک چاند رات سے لے کر بقرعید کے دن تک آپ کتنی ثواب کما سکتے ہیں، کتنی فضیلتیں کما سکتے ہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں ہے کوئی دن ایسا جس میں نیکیاں اللہ تعالیٰ کو اس دن یعنی بقرعید کے پہلے عشرے سے زیادہ پیاری ہو. اس دن یعنی بقرعید اللہ تعالیٰ کو بقرعید کے پہلے عشرے سے زیادہ پیاری ہوں. صحابہ کرام نے عرض کیا رسول اللہ، کیا اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے میں بھی اتنا ثواب نہیں ہے؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے میں بھی اتنا ثواب نہیں ہے سوائے اس شخص کے جو اپنی جان اور مال لے کر نکلا اور کچھ بھی واپس نہ لایا ہو. اس کی فضیلت زیادہ ہے جو اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے آ گیا ہو. باقی بقرعید کے پہلے عشرے کی جو فضیلت ہے بہت زیادہ ہے. اب جو یوم عرفہ ہے اس کے متعلق سماعت کر لیں کہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فرماتی ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عرفہ سے بڑھ کر ایسا کوئی دن نہیں ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنے بہت سے بندوں کو آگ سے آزاد کرتے. اللہ تعالیٰ اس دن بہت ہی قریب ہوتا ہے، پھر ان سے فرشتوں پر فخر فرماتا ہے اور کہتا ہے یہ لوگ کیا چاہتے ہیں. بڑی شان ہے یوم عرفہ کی بھی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے والی شان کا یہ مطلب ہے کہ سال بھر کے تمام دنوں سے زیادہ بقرعید کی 9ویں تاریخ کو گناہگار بخشے جاتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کا اس دن حاجیوں کے علاوہ اور گناہگار بندوں کو بھی اللہ تعالیٰ بخش دیتا ہے. اس لیے غیر حاجیوں کے لیے اس دن روزہ رکھنا سنت ہے. اس حدیث پاک سے یہ بھی معلوم ہوا کہ عرفہ کے دن اللہ تعالیٰ کی رحمت بندوں سے قریب تر ہوتی ہے اور اللہ